بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ایک طرف فنڈ ٹرانسمیشن چل رہی ہے، لوگوں سے فنڈ جمع کیے جا رہے ہیں، تو دوسری طرف وائرس ایک سے دوسرے میں ٹرانسمٹ ہو رہا ہے، تو فنڈ ٹرانسمیشن بھی جاری ہے اور وائرس ٹرانسمیشن بھی بڑھ رہی ہے۔ حکومت لاک ڈاؤن بھی نرم کر رہی ہے اور عوام کو اس بات سے خوفزدہ بھی کر رہی ہے کہ کرونا وائرس مزید بڑھ سکتا ہے، مزید پھیل سکتا ہے۔ ملک بھر کے ڈاکٹر ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہے ہیں کہ حکومت لاک ڈاؤن میں نرمی کے فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ سندھ میں ڈاکٹروں نے پریس کانفرنس کی تو حکومتی ترجمان نے اسے سیاست قرار دے دیا۔ اب پنجاب میں بھی ڈاکٹر وہی بات کر رہے ہیں جو سندھ میں ڈاکٹروں نے کی ہے، تو اب کون سیاست کر رہے ہیں؟ تو کنفیوژن ہر سطح پر نظر آ رہی ہے۔ حکومت بھی کنفیوز ہے اور عوام بھی بیچارے کنفیوز ہیں۔ غریب عوام یہ سمجھ رہے کہ خان صاحب کو عوام کا بڑا خیال ہے، انہوں نے لاک ڈاؤن نرم کر دیا ہے، علماء کو مساجد میں تراویح اور باجماعت نماز کی اجازت مل گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خطرات بہت کم ہو گئے۔ جبکہ دوسری طرف حکومت بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہی ہے کہ مئی اور جون میں کرونا وائرس اپنی انتہاؤں پر پہنچ جائے گا۔ تو لگتا یوں ہے کہ امیر، صاحب ثروت اور پیسے والے لوگوں کے لیے تو الگ پیغام ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ احتیاط کریں، گھروں پہ رہیں، کرونا وائرس بڑھے گا۔ جبکہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے الگ پیغام ہے کہ چلو شاباش کام کرو۔ سندھ میں طبی ماہرین نے ہاتھ جوڑ کر حکومت سے اپیل کی کہ لاک ڈاؤن میں اضافہ کیا جائے، تو شہباز گل میدان میں آگے، حکومت کے ترجمان، انہوں نے اسے سیاست قرار دے دیا۔ ڈاکٹر صاحبان ہے بنیادی طور پر یہ سیاست کر رہے ہیں اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کے کہنے پہ سیاست کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے خود سے پریس کانفرنس نہیں کی، یہ ان سے پریس کانفرنس کروائی گئی ہے۔ ڈاکٹرز کے اوپر ہم اس طرح کا اگر الزام لگائیں کہ کرائسس نہیں، ڈاکٹرز کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ نہیں، ڈاکٹرز کو کیوں نہیں کہہ سکتے؟ سر ڈاکٹر نے ایم ایس نہیں بننا ہوتا ہاسپٹل کا، ڈاکٹر نے لوکریٹو پوزیشنز نہیں لینی ہوتی۔ ڈاکٹرز کو آپ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ڈاکٹرز ٹھیکوں میں فیصلے نہیں کرتے، ڈاکٹر کرپشن میں انوالو نہیں اس ملک میں کبھی ہوئے۔ اس کو سیاسی دے رہے یا اس کے گراؤنڈ ریالٹیز نہیں دیکھ رہے؟ ان کے نزدیک غریبوں کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ بھلے مر جائے۔ اب سوال یہ کہ اگر پاکستان میں مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، وائرس سے مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تو پھر لاک ڈاؤن ختم کرنے کا تاثر کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور اگر لاک ڈاؤن ختم کرنے کا تاثر دیا جا رہا ہے تو پھر لوگوں کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے؟ کرونا وائرس سے جنگ ڈاکٹر اور طبی عملہ لڑ رہا ہے۔ اس وقت جو فرنٹ محاذ پہ مریضوں کے ساتھ مصروف عمل ہے وہ ڈاکٹر ہے یا طبی عملہ ہے، تو طبی ماہرین تو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن نرم کرنے سے نقصان ہوا ہے۔ آپ نے بڑے شہروں میں خاص کر لاہور، کراچی اور پاکستان کے جتنے بڑے شہر ہیں وہاں لاک ڈاؤن نرم ہو رہا ہے، تو لاک ڈاؤن نرم ہونے کے بعد مریضوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، مرنے والوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اس سے نقصان ہو رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت بھی لوگوں کو بار بار وارننگ دے رہا ہے کہ لاک ڈاؤن میں وہاں کبھی کی جائے، یعنی وہ ممالک لاک ڈاؤن میں کبھی کر سکتے جہاں کرونا وائرس اپنی انتہا تک پہنچا، اپنی عروج دکھا چکا اور اب وہ ختم ہونے کی طرف گامزن ہے، یہ ختم ہو چکا۔ لیکن اصل مسئلہ یہ نہیں کہ ہمارے یہاں لاک ڈاؤن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اصل مسئلہ تو یہ کہ حکمت عملی میں مدلل، ٹھوس اور سالڈ قسم کی کوئی حکمت عملی یا طریقہ کار نظر نہیں آتا، اس کا واضح فقدان ہے۔ مساجد میں نماز تراویح کی اجازت کے حوالے سے یہ تاثر پیدا ہوا ہے کہ مذہبی طبقے نے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ تاجر اور کاروباری طبقہ بھی بغاوت پر کمر بستہ ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اسٹیٹ کی ریٹ چیلنج کی جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس پر جو ڈاکٹر اور طبی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، حکومت ان کی بات سن رہی ہے، یعنی امریکہ ہو یا دنیا کا کوئی ملک ہو، وہاں کا جو ڈاکٹر ہیں یا صحت سے ریلیٹڈ لوگ ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، حکومت ان کی بات سن رہی ہے اور اس پر عمل کر رہی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں الٹا کام ہے، ہمارے یہاں جتنے منہ ہیں اتنی باتیں۔ سندھ وفاق پر الزام تراشی کر رہا ہے، وفاق سندھ کی پالیسیوں پر تنقید کر رہا ہے۔ سندھ حکومت لاک ڈاؤن کے لیے اگر سختی کرتی ہے تو وہاں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں تحریک انصاف کے لوگ، وہ پکڑے جانے والے لوگوں کو چھڑا رہے ہیں۔ پنجاب میں لاک ڈاؤن جزوی طور پر ختم ہو چکا ہے، دکانیں بند ہیں تو لوگ مجبور ہو کے دکانوں کا مال ریڑھیوں اور پتھاروں پر رکھ کر بیچ رہے ہیں۔ جب حکومت خود احساس پروگرام میں سوشل ڈسٹنس کی خلاف ورزی کرے گی تو پھر لوگ تو یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اب کوئی خطرہ نہیں۔ تو جو کرنے کے کام ہے وہ کیے نہیں جا رہے، جو کرنے کے کام ہے وہ زور شور سے کیے جا رہے ہیں۔ یعنی لوگوں کو اگر ماسک دینے تھے، لوگوں کو اگر کلورینیٹڈ پانی سے ان کو واش کرنا تھا، کئی شاور لگانے تھے، کہ سڑکیں صاف کرنی تھی، وہ تو ہو نہیں رہا۔
اور جو کرنے کے کام نہیں ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو حکومت دو نہیں ایک پاکستان کا نعرہ خود لگا رہی ہے، لیکن لاک ڈاؤن کے مسئلے پر ایک نہیں دو پاکستان نظر آتے ہیں. آفت اور طوفان کا شور بچایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آفت آنے والی ہے، طوفان آنے والا ہے، لیکن اس پر ہم کر کیا رہے ہیں؟ اس پر کوئی ٹھوس حکمت عملی اختیار نہیں کی جا رہی. تو اب بھی وہی حال ہے کہ جاگتے رہنا 3:30 رہنا. تو سندھ کے بعد آج پنجاب کے ڈاکٹروں نے بھی پریس کانفرنس کی اور کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں. کین گو ورسن ان پاکستان، جو کہ دنیا اٹلی کے اندر جو ہوا، جو برطانیہ کے اندر ہوا، جو امریکہ کے اندر ہوا، پورے یورپ کے اندر ہوا، ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر جو ہو رہا ہے اس وقت، جس کے ساتھ ہم بھی شانہ بشانہ چلیں. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہمارا جو ڈیتھ ٹول ہے وہ اس وقت اباؤٹ 2% کے ساتھ آتا ہے، کیلکولیٹڈ، انویسٹیگیٹڈ. اور ساتھ یہ یاد رہے کہ مزید یہ کہا گیا کہ ابھی ہم 22 کروڑ کی آبادی ہیں، اور اتنے دن گزرنے کے باوجود ہم جو تمام تر کوشش کر رہی ہے حکومت اور ہمارے ادارے، ہم ابھی تک 20,000 انویسٹیگیشنز کے اوپر بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں. آج کے لیے ہماری جو پریس کانفرنس اور سب کچھ تھا وہ اہتمام ہم نے یہی اپیل کرنے کے لیے کیا ہے آپ کی وساطت سے کہ خدارہ اس ملک کو اس امتحان میں نہ ڈالیں کہ جس کے ساتھ ہم اس کا کوئی احاطہ نہ کر سکیں، اس کی صف بندی نہ کر سکیں. ڈاکٹر صاحب فرمائے گا کہ آسان الفاظ میں کہ جو حکومت ہے اس نے نماز تراویح کی اجازت دی ہے اور موجودہ میں احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے، تو آسان الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے، اجازت نہیں ہونی چاہیے؟ آپ نے، میرا خیال ہے کہ جو میں کہنا چاہ رہا تھا آپ نے مطلب درست سمجھا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا قبلہ اول خانہ کعبہ ہے، ہمارے لیے سب سے اہم ترین مسجد نبوی ہے. اگر وہاں کے اوپر کوئی اصول ہو رہے ہیں تو یقیناً ہمیں قطعی طور پہ ایسے نہیں ہیں، اور بڑے اوپن الفاظ میں اگر سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے دوست بیٹھے ہیں، ہمارے جو مذہبی اسکالرس ہیں، ان لوگوں نے بھی اس کے ساتھ کیا ہے. اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں، وزیر اعظم نے آج عطیات کے جمع کرنے کے لیے یعنی ریفنڈ کے لیے ٹرانسمیشن کی، ٹیلی تھون کی، اور وزیر اعظم پوری دنیا سے اپیل کر رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، کرونا کی وجہ سے لوگوں کو احتیاط کی ضرورت ہے. اسی پر بات ہو رہی ہے ٹو دی پوائنٹ میں، ذرا دیکھتے ہیں کہ کیا فرماتے ہیں ٹو دی پوائنٹ میں شرکا. پلوشا صاحبہ کو میں یاد دلاتی چلاؤں کہ بے نظیر انکم سپورٹ میں 8 لاکھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے شب خون کیا، غریبوں کے حق پہ ڈاکے ڈالے. ایسے لوگ جن کے 30 ہزار انکم تھی، جو کہ باہر جن کے پاس نوکریاں تھی، جن کے پاس گاڑیاں تھی، وہ بے نظیر انکم سپورٹ سے سپورٹ لے رہے تھے. اور دوسرے اب جب پرائم منسٹر کی جو یہ کفالت پروگرام ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں سندھ میں کیا ہو رہا ہے کہ 12 کی جگہ کسی کو 11 دے رہے ہیں، کسی کو 5، کسی کو 7. اچھا پھر اس کے بعد ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، ہم تو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں آپ کے چیف جسٹس ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بتائیں کہ وہ 1 ارب کا جو آپ نے وزیر اعظم نے اس پہ کتنا ڈونیٹ کیا، وزیر اعظم نے جو ڈونیٹ کیا ہے وہ الحمدللہ وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ سندھ میں اس وقت کیا کر رہے ہیں. 1 ارب کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے پوچھا کہ آپ نے اگر راشن بانٹا ہے تو وہ صبح 4 سے لے کے 7 بجے تک بانٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں کون سی وہ انویزیبل، وہاں کون سی انویزیبل؟ ہماری دیکھیں، ہم نے پنجاب اسمبلی میں ہماری پوری 1 مہینے کی اس اپریل کی، ہماری اپریل کی جو سیلری ہے وہ ساری ڈونیشن میں جا چکی ہے، وہ جا چکی ہے ڈونیشن میں. اور اس کے علاوہ ہم جو ذاتی طور پہ کر رہے ہیں وہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان. پلوشا صاحب وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم بھی کر رہے ہیں اور پرائم منسٹر مجھے ذرا پلیز پوچھنے دیں. دیکھیں وہ وزیر پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی ہے، 1 فوج سفر موت ہے آپ کے وزیروں کی، آپ کے وزیر کی. اچھا دوسرے کو یہ بتاتے چلیں کہ کیبنٹ کی میٹنگ 2 یا 3 دفعہ ہفتے میں ہو رہی ہیں، تو یہ غم نہ کھائیں، فکر نہ کریں، ساری کیبنٹ جو ہے وہ کام اس وقت کر رہی ہے. آپ کو میں بتاؤں یہ جو کمیٹی ہے کورونا پہ، یہ بھی آپ سے پیسے لے رہی ہے، اس موقع پر بھی یہ تنخواہ. آپ پہلے حساب دینا کہ 2.5 ارب ان کو جو کھانے کا راشن دینا تھا 2.5 ارب کا، تو اس کا حساب کتاب دے دینا ساروں کو. آؤٹ ڈیٹڈ جو ہے پتیے دے رہے ہیں، ایکسپائرڈ پتیے لوگوں کو دے رہے ہیں. اب یہ اندازہ ہے. مجھے اجازت دیجیے. پرایا مال اپنا منصور، رام رام جپنا، پرایا مال اپنا، یہ ہے اس وزیر اعظم کا موضوع. اپنی جیب سے 1 تھیلا نہیں نکالنا اور دوسروں کو کہنا کہ دیکھیں چندے اور عطیات جمع کرنے والوں سے تو یہ سوال پوچھنے نہیں چاہیے کہ وہ خود کتنا حصہ ڈالتے ہیں.
عطیات جمع کرنا خود ایک بہت بڑی محنت طلب اور مشقت طلب کام ہے، یعنی جو جیب سے عطیہ دینے سے زیادہ اہم ہے۔ یہ سوال تو باقی لیڈران سے کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی جیب سے کتنا چندہ اور عطیہ دیا ہے۔ ہاں صاحب نے تو ساری عمر عطیات جمع کیے ہیں، اور اگر وہ اپنی جیب سے فنڈ دیتے رہتے تو آج کنگال ہو چکے ہوتے، بنی گالا جیسی رہائش کیسے بنتی؟ تو میرے نزدیک یہ سوال ہی غلط ہے کہ وزیر اعظم نے اپنی جیب سے کتنا فنڈ دیا ہے۔ ہاں صاحب کا تو وقت ہی بڑا قیمتی ہے۔ جو شخص وزیر اعظم ہوتے ہوئے قیمتی وقت نکال کر لوگوں سے فنڈ جمع کرنے کی اپیلیں کرتا رہے، ٹیلی ویژن پر گھنٹوں بیٹھ کر لوگوں سے درخواست کرے کہ فنڈ دے یا عطیات دے، تو اس کے وقت کی قیمت کو فنڈ میں شمار کیا جانا چاہیے، وہ بھی لاکھوں کروڑوں میں بنتی ہے۔ ریلیف فنڈ، عطیات یا چندہ جمع کرنے کی صلاحیت بھی سب میں نہیں ہوتی۔ تو خاص صاحب کو اللہ نے جو سب سے اہم اور بڑی صلاحیت دی ہے وہ یہی ہے، اور وہ ایک طویل عرصے سے عطیات اور فنڈ جمع کرتے ہیں۔ اب لوگوں نے اس معاملے میں کبھی ان کو مایوس نہیں کیا، لیکن جب ان کے ناسمجھ ساتھی دوسروں پر فنڈ یا چندے کے حوالے سے یا امداد کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے خان صاحب کو بھی سب کچھ سننا پڑتا ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے پاکستان میں تیزی سے ہلاکتیں بڑھ رہی ہیں، متاثرین کی تعداد 10,000 سے زائد ہوگی ہے۔ بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو کرونا وائرس کی تفصیل بھی بتائیں گے، اور بھی اہم موضوعات ہیں، پاور سیکٹر سکینڈل اور شوگر سکینڈل کے حوالے سے جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ صدر ملک جناب عارف علوی نے ایک خصوصی انٹرویو دیا ہے جس میں انہوں نے پاور سیکٹر اور دیگر سکینڈل کے حوالے سے حکومت پر اٹھنے والے سوالات اور اس رپورٹ کے حوالے سے حکومت کیا کر رہی ہے اس پر بات کی ہے۔ واچ عارف علوی۔ اے پی پیز کا ذکر بھی آیا تھا، تو وہ جو رپورٹ کے بارے میں میڈیا میں جو خبریں آ رہی ہیں وہ تو بڑی ہولناک ہیں، یعنی کہ بہت بڑی تعداد میں پاکستانی قوم کا پیسہ لوٹا گیا۔ تو اس بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ آپ کا اتفاق رائے، تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں گے اس کنسنسس؟ بھائی صاحب، جب میں نے اس کی ایگزیکٹو سمری پہلے پڑھی، میں نے 300 پیجز کی فل رپورٹ ہے، مگر ایگزیکٹو سمری جب پرائم منسٹر صاحب سے اس سے ملاقات سے ایک دن پہلے میری اس پر گفتگو ہوئی، تو میرے الفاظ یہ تھے، میں معذرت کے ساتھ آپ کے سامنے وہ بیان کر رہا ہوں، کیونکہ یہ رپورٹ فی الحال یک طرفہ بھی ہے، اس کو مد نظر رکھیں، اس میں سٹیک ہولڈرز کا اوپینین آنا ہے، اس کو مد نظر رکھیں۔ مگر میں نے پرائم منسٹر صاحب سے یہ کہا کہ اگر یہ صحیح ہے تو the country has not only been raped but gang raped by mafias، ہے نا، مطلب یہ میرے اتنے سخت مجھے تکلیف ہوئی وہ رپورٹ پڑھ کر۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اوپینین میں نے یک طرفہ ایگزیکٹو سمری کے اعتبار سے بنایا ہے، لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ پرائم منسٹر از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن، اور وہ یہ ڈائریکشن ہے کہ اس کے اوپر فورینسک آڈٹ کیا جائے، اور فورینسک آڈٹ میرا مشورہ یہ ہوگا پرائم منسٹر صاحب کو کہ انٹرنیشنل ریپیوٹ کی فرمز کے ساتھ مل کر کیا جائے۔ یہ اتنا بھاری کام ہے، اس میں اتنے کاغذات ہوں گے، سارے معاہدوں کو دیکھا جائے اور اس میں لیگل اوپینین لے لیا جائے، کیونکہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے، اور ڈرنے کی بات بھی ہے کہ اگر انٹرنیشنلی معاہدے ہوئے ہیں ان کو وائلیٹ ہم نہیں کر سکتے۔ آپ نے دیکھا ریکارڈنگ کے اندر کیا ہوا ہے نا، تو لہٰذا میرا خیال یہ ہے کہ وہ لیگل اوپینین بھی لے لیں، اور دیکھو اگر دھاندلی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، اگینسٹ دا معاہدے کے خلاف ورزی ہوئی ہے تو کرمنالٹی ہے اس میں، ہے نا، تو ریکوری ہونی چاہیے۔ فرض کیجئے مستقبل کے اندر اگر کوئی پیمنٹس ہیں جو اس اعتبار سے کانٹریکٹ کے اعتبار سے، تو نیگوشیٹ کرنا چاہیے کہ کہیں 3 گنا، کہیں 5 گنا، کہیں 6 گنا لوگوں نے ریٹرنز لے لیے ہیں، تو اس قوم پر رحم کرو، نیگوشیٹ کر لو۔ تو کئی ایک چیزیں ہیں، دیکھیے نیگوسیشن پر چیلنج بھی ہو جاتا ہے کبھی کبھی کورٹس کا، نیب کا، سب کا، تو ان چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ لیگل اوپینین لے لیں، فورینسک آڈٹ لے لیں ود کمپنیز آف انٹرنیشنل ریپیوٹ۔ دا گورنمنٹ کو کچھ بجٹ ان کے لیے ریزنیبل دینا چاہیے تاکہ اس کی تہ تک جا سکے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، آج تک جتنے مالی سکینڈل پاکستان میں سامنے آئے ہیں وہ زیادہ تر سیاسی ہوئے ہیں، ان کے پیچھے سیاست کار فرم رہی ہے۔ قوم کو ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اربوں روپے کا فراڈ ہو گیا، فلاں شخص یا فلاں حکومت لوٹ کر کھا گئی۔ قوم بیچاری یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو اربوں روپے لوٹے گئے ہیں یہ ان کے ہیں، ان کی جیب سے گئے ہیں، اور جو انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اربوں روپے کا فراڈ ہو گیا ہے، اور حکومت اس لیے کام نہیں کر پا رہی کیونکہ اربوں روپے دوسرے لوگ لوٹ کے لے گئے، تو جو بتا رہے ہیں وہ بڑے ایماندار ہیں اور جن پر الزام لگا وہ مجرم ہیں۔
لیکن کیا کوئی ایک مالیاتی سکینڈل یا کرپشن یا فراڈ کے ذریعے لوٹی گئی رقم میں سے کبھی 1 روپیہ بھی قوم کو واپس ملا؟ سرے محل کا قصہ لے لیں، ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹ کی کہانیاں سن لیں، کوآپریٹو سکینڈل، قرض اتارو ملک سوارو سکینڈل، رینٹل پاور سکینڈل، حج مالیاتی سکینڈل، اور حتیٰ کہ سوئس اکاؤنٹس میں پاکستانیوں کے اربوں ڈالر، یہ بھی دعویٰ کیا جا رہا تھا جی پاکستان کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہیں، تو کسی میں سے کیا کسی کو کچھ ملا؟ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کسی نے کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ جتنے الزام لگے ہیں، جتنے بڑے بڑے سکینڈل آئے ہیں، وہ ثابت کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ کہہ دینا کہ لوگ بڑے طاقتور ہیں اس لیے ثابت نہیں ہوتا، یہ بالکل حقیقت سے کے برعکس ہے۔ تو یہ سارے مالیاتی سکینڈل جو ایک حقیقت، ایک افسانے کی زندہ مثال ہے، جس طرح ریکارڈ ایکٹ پر شور مچایا گیا کہ پاکستان کا خزانہ لوٹا جا رہا ہے، اتنا شور مچایا گیا، کورٹ تک اس میں انوالو ہو گئی اور کورٹ نے غیر ملکی کمپنی کا ٹھیکہ کینسل کر دیا، کیونکہ یہ شبہ تھا کہ غیر ملکی کمپنی کو اربوں روپے ان سے لے کے کمیشن ان کو ٹھیکہ دے دیا گیا ہے، وہ اربوں ڈالر کما رہے ہیں اور پاکستان کو ٹکے مل رہے ہیں۔ تو انجام کیا ہوا کہ ٹھیکہ کینسل کر دیا کورٹ نے اور اربوں ڈالر کا جرمانہ ہو گیا پاکستان کو۔ اس طرح پاور سیکٹر کے بارے میں بھی میرا یہ گمان ہے کہ اگر پاور سیکٹرز نے پیسہ بنایا ہے تو اس میں انلیگیلٹی کوئی نہیں ہوگی، حکومت کے ساتھ باقاعدہ معاہدے ہوئے ہیں، اس میں اربوں ڈالر کا فراڈ بتانے کا مقصد قوم کو ایک بار پھر یہ باور کرانے کی کوشش ہے کہ ہم ایماندار لوگ ہیں اور ہم ہر 2-4 روز بعد ایک گھپلا نکال لیتے ہیں اور پکڑ لیتے ہیں، لیکن اینڈ رزلٹ کیا ہونا ہے؟ وہی ہونا ہے، کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا باہر آنے۔ آگے بڑھتے ہیں اور اس پہ بات کریں سینیٹر شبلی فراز، دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کیا موقف ہے، کیونکہ یہ بڑا اہم ایشو ہے پاور سیکٹر کا۔ اس میں حکومت کے جو ورژن آ رہے ہیں ذرا ان کو بھی دیکھیں، مختلف ورژن ہے لیکن امپورٹنٹ ایشو ہے۔ واچ شبلی فراز۔ یہ کہ وہ پوری طرح سے ہر اینگل سے وہ اس کو اس سیکٹر کو دیکھیں۔ اگر حکومت کا یہ مقصد ہوتا یا یہ لوگ جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنے انفلوئنشل ہیں کہ یہ اتنا عرصے تک یہ they have had a joy ride، تو ابھی وہ کیوں نہیں انفلوئنس ہو سکے؟ اس لیے کہ ایک اسٹرانگ لیڈرشپ ہے، ایک کمیٹڈ لیڈرشپ ہے عمران خان کی، جو کہ بغیر اس سے یہ تو جب وقت ہوگا، جب یہ آڈٹ ہوگا اور اس کی جو مزید ڈیولپمنٹ ہوگی اس رپورٹ کی بیسس پہ جو چیزیں آگے بڑھیں گی، اس میں پتہ چلے گا کہ کس کا کیا رول ہے اور کس حد تک وہ انفلوئنس کر سکتا ہے یا کر رہا ہے۔ لیکن کنسیڈرنگ نوئنگ کہ جس طرح کی ہماری لیڈرشپ ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو خاطر میں لائے گی کہ یہ ساتھ میں ہیں، یہ ہمارے کیبنٹ میں ہیں، یہ ہماری پارٹی کے ہیں۔ کی پاور پارٹی میں یہ پاور بروکر سارے کہاں سے گھس گئے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہوتی ہے کہ پارٹی از ناٹ این ایکسکلوسیو کلب، یہ ایک ایسی اینٹیٹی ہوتی ہے جس میں کہ ہر ایک آ سکتا ہے اور ہر ایک جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان میں ہماری ایک تو یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ وہ وجہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا، کہ جس طرح سے یہاں سے کمپیٹنٹ لوگوں کو سائیڈ لائن کیا گیا ماضی میں، جس کی وجہ سے یہ جتنا جو آپ کا برین ڈرین ہوا، تو نتیجتاً یہ ہے کہ اب آپ کو کسی بھی ادارے کے لیے اگر لوگ کے لیے آپ وہ مانگتے ہیں، آپ کو ملتے ہی نہیں ہے، سو یو ہیو ویری فیو ٹو چوز فرام۔ تو یہ بھی ایک ایشو ہے۔ بہت اچھی بات کی، کیونکہ جب دیکھیں برین ڈرین نہ ہوتا تو عقل سے پیدل لوگ کیا حکمران بنتے ہیں؟ حکومت میں سارے عقل مند لوگ ہوتے ہیں، لیکن اداروں کے لیے انہیں بندے نہیں ملتے۔ جو حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے اداروں کو چلانے کے لیے ہمیں سمجھدار لوگ ہی نہیں ملتے، کیونکہ برین ڈرین ہو چکا ہے۔ عقل سے پیدل لوگ ہمارے یہاں بڑے وافر طور پر دستیاب ہیں، اور یہ ایسے عقل سے پیدل لوگ ہیں کہ راتوں رات ارب پتی بھی بن جاتے ہیں۔ تو پھر تو پورا پاکستان چاہے گا کہ بے عقل ہو جائے، اور جن کے پاس دولت کی ریل پہ لگی ہوئی ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ عقل مند لوگ ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں جب لوگ سیاسی جماعتوں پر انویسٹمنٹ کر رہے ہوتے ہیں، پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، جلد سے جلوس فنانس کر رہے ہوتے ہیں، اخراجات اٹھا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ڈی جے بابو ہے نا اس کے پیسے پے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت کوئی نہیں پوچھتا یہ پیسہ کدھر سے آیا، کمایا کہاں سے تھا جو ہم پر لگا رہے ہو۔ اور جب سرمایہ کار کامیاب ہو جاتا ہے، حکومت بن جاتی ہے جس میں پیسہ لگایا ہوتا ہے، اور پھر سرمایہ کاری کا ریٹرن وصول کرنے آ جاتا ہے، تو پھر حکومت معصوم بن جاتی ہے۔ بڑی معصومیت سے کہتا ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ آگے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ کرپٹ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا یہ کہاں سے پیسہ کماتے۔ حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے جو آج لگائے گا وہ کل کمائے گا۔
یہاں پہ لے کے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار قاضی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. گفتگو کر رہے ہیں وفاقی وزیر ہے اسد عمر، اور یہ ایک تیسرا ورژن ہے کہ یہ جو سکینڈل میں لوگوں کے نام آ رہے ہیں آخر یہ لوگ حکومتوں کا حصہ کیسے بن جاتے ہیں. تو اسد عمر صاحب کا ایک ورژن یہ بھی دیکھتے ہیں. نیا پاکستان ہے، نئی حکومت ہے، اس نے نیا پاکستان بنانا تھا. یہ سارے پرانے جو رپورٹ آتی ہے اس کے بینیفیشری آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوتے ہیں. چینی کی رپورٹ آئی، پتہ لگا حکومتی بینیفیشری ہیں. آئی پی پی کی رپورٹ یہ میرے سامنے پڑی ہے، اس میں پتہ لگا آپ کے بینیفیشریز ہیں. آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں ہو رہی ہے دیکھ کر کے سارے کے سارے لوگ، تقریباً بہت سارے لوگ آپ کی پارٹیوں کے اندر نکل رہے ہیں اور آپ کی حکومت میں نکل رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ یہ اسٹیٹمنٹ کے سارے نکل رہے ہیں. کافی سارے میں نے کہا، تقریباً سارے بھی نکل رہے ہیں. یہ حقیقت نہیں ہے obviously. کافی سارے کہا میں نے، کافی سارے آپ کے سارے بھی نہیں ہیں کاشف. اس وقت ٹوٹل نمبر آف IPPs اگر اس سے آپ دیکھ لیں. لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ صرف اس وجہ سے کہ کسی نے IPP کے اندر سرمایہ کاری کی ہے تو یہ ماحول بھی نہ کھڑا کر دو کہ جس نے بھی سرمایہ کاری کی ہے وہ سارے ہی چور، ڈاکو اور مافیا ہیں. یہ پلیز یہ اگر ہماری ٹیمپریچر وہ ایک طرف سے پینڈولم دوسری طرف سوئنگ کر جائے گا. نہیں میں تو کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں کہا دیکھیں آپ چینی اٹھاتے ہیں، آپ چینی اٹھاتے ہیں، ترین صاحب ہیں، آپ چینی اٹھاتے ہیں، اس میں خسرو بختیار صاحب آ جاتے ہیں. آپ چینی اٹھاتے ہیں اس میں مائیں اختر صاحب کا نام بھی ہوتا ہے. آپ چینی اٹھاتے ہیں اور لوگوں کے نام بھی آتا ہے. آپ یہ اٹھاتے ہیں. میں تو خالی آپ کو یہ جو آپ کی رپورٹ میں لکھا ہے جو اس کمپنی نے دی ہے، 3 کمپنیاں ندیم بابر صاحب کی میرے سامنے ہیں، رزاق داؤد صاحب کی میرے سامنے ہے. اب وہ جو سیف گروپ ہے اس میں کسی کا سسر ہے. آپ مجھے آئی ایم شور آپ کہیں گے کہ بہت سی کمپنیوں میں اگر چند کمپنیاں ان کی. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں یہ جو اتنے پیسے والے لوگ سارے کے سارے کیبنٹس میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ سٹرینج نہیں ہے؟ پہلی بات تو میں اگر اپنی اب بات مکمل کر لوں جو میں کہہ رہا تھا، یہ بالکل اس سارے کاروباری لوگوں کو بول دینا کہ وہ مافیا ہے بالکل وہی چیز ہوگی جس طریقے سے چند لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے بولتے ہیں کہ سارے صحافی جو ہیں سارے اینکر لفافہ ہیں. تو بھائی اچھے برے کے اندر ضرور تفریق رکھنی چاہیے. دیکھیں اب حکومتی پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں IPPs کی اگر آپ پہلی بات کر لیں، کیا ان میں سے کوئی ایک بھی IPP، کیا ایک بھی کوئی فیصلہ جو زیر بحث ہے اس وقت وہ اس وقت میں ہوا جب تحریک انصاف کی حکومت ہی؟ نہیں، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے نا. سب پرانے ان کی بات کر رہے ہیں. تو ابھی جو بیٹھا ہوا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں آ رہا کہ اس نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ناجائز انفلوئنس استعمال کیا اس حکومت میں ہوتے ہوئے ناجائز فیصلے کروانے کا. ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے نا. سوال یہ کہ کیا چینی پر سبسڈی کسی اثر و رسوخ کو استعمال کیے بغیر مل گئی؟ یہ جو پنجاب حکومت نے سبسڈی دی اس کے بارے میں تو بہت کھلی رپورٹ ہے کہ کس نے انفلوئنس کیا. کیا گندم کسی انفلوئنس کو استعمال کیے بغیر افغانستان سمگل کر دی گئی؟ یہ بھی سب کو پتا ہے کہ کنہوں نے کابینہ میں بیٹھ کے یہ کہا کہ گندم وافر ہے افغانستان لے جائے. یہ انفلوئنس نہیں ہے. تو ادویات کی قیمتوں میں اضافے سے مال کمانے والے کیا وزیر نہیں تھے؟ تو جہاں جہاں جس کا داؤ چل رہا ہے وہ لگا رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بہت سے معاملات کی ہوا لوگوں کو نہیں لگتی یا ان تک حقیقت نہیں پہنچتی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ جو لوگ حکومت میں آتے ہیں اور ماضی میں ان کا کسی نہ کسی ایسے تعلق واسطہ رہا ہے جس میں کرپشن کے الزام ہے، یہ الگ بات ہے کہ بہت سے معاملات کی ہوا لوگوں کو لگنے نہیں دی جا رہی. اور جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے تو کیا یہ حقیقت نہیں کہ پرویز الہی جب تحریک انصاف کے اتحادی نہیں تھے، حکومت کا حصہ نہیں تھے، اسپیکر نہیں بنے تھے، تو انہیں پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کا خطاب دیا جاتا تھا. شیر رشید کو تو خان صاحب چپراسی رکھنے کو تیار نہیں تھے. MQM والے دہشت گرد کہلاتے تھے. لیکن پھر حکومت کی لانڈری چلی اور اس لانڈری میں دھل کر سب پاک صاف ہو گئے. یعنی چور، ڈاکو، کرپٹ، مافیا، کرپشن، یہ سارے الزامات محض اپوزیشن یا سیاسی مخالفین کے لیے رہ گئے ہیں. جو سرکار کی چھتر چھایا میں آتا ہے تو وہ بالکل ایک اور نیک ہو جاتا ہے. تو اس سے بڑا مذاق اور کیا ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ ہے تو قاتل لیکن جب سے ہمارے ساتھ آیا قتل کوئی نہیں کیا، تو اس لیے قاتل کہلانے کے لائق نہیں. اور اب آپ کو پاکستان کے بارے میں بتائے، کرونا وائرس کی وبا تیزی سے پھیل رہی ہے. مزید 15 افراد پچھلے 24 گھنٹوں میں جان کی بازی ہار گئے، جبکہ ایک روز میں 742 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیص ہوئی، جبکہ ملک بھر میں کرونا وائرس سے 2337 مریض صحت یاب ہو چکے. 7932 افراد ہسپتالوں میں زیر علاج ہے.
نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کی تشخیص کے لیے 1,24,549 ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 6,700 ٹیسٹ کیے گئے۔ پنجاب میں کرونا وائرس کے باعث سب سے زیادہ 4,590 کیسز سامنے آئے ہیں۔ سندھ میں 3,373، خیبر پختونخوا میں 1,453، بلوچستان میں 552، گلگت بلتستان میں 290، اسلام آباد میں 204، جبکہ آزاد کشمیر میں 51 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس سے جاں بحق افراد کی تعداد 83 ہو گئی، سندھ میں 69، پنجاب میں 58، بلوچستان میں 8، جبکہ اسلام آباد اور گلگت بلتستان میں 3 مریض جاں بحق ہوئے۔ کرونا وائرس نے پاکستان ریلوے کو شدید مالی بحران کا شکار کر دیا ہے۔ ریلوے کو 5 ارب 26 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ مسافر ٹرینوں کی بندش سے 3 ارب 20 کروڑ کا نقصان ہوا ہے، جبکہ مال بازار گاڑی کو بندش سے 2 ارب 10 کروڑ کا نقصان ہوا ہے۔ لاڑکانہ میں کرونا وائرس سے لوکل ٹرانسمیشن کے کیسز میں اضافے کے بعد مزید 4 محلے سیل کر دیے گئے۔ لاڑکانہ میں سیل ہونے والے محلوں کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ علی گوہر آباد، سمیہ آباد، سامٹیا روڈ اور قافلہ سرائے کے علاقے شامل ہیں۔ کراچی میں پابندی کے باوجود دکانیں کھولنے والے 6 تاجروں کو عدالت نے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے اسٹیٹ بینک کو بھی IMF سے 1 ارب 39 کروڑ ڈالر کی رقم موصول ہو گئی ہے، جبکہ اسلامی ترقیاتی بینک نے بھی پاکستان سمیت دیگر رکن ممالک کو مختصر اور طویل عرصے میں وبائی اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے 2.3 ارب ڈالر کے اسٹیٹک رسپانس کی منظوری دے دی ہے۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کے باعث ہلاکتوں کی تعداد 1,84,235 ہو گئی، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 26 لاکھ ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ کرونا لمبے عرصے تک دنیا میں رہے گا۔ امریکہ میں کرونا وائرس کے باعث گزشتہ ایک دن میں مزید 2,341 افراد ہلاک ہوئے۔ امریکہ میں ہلاکتوں کی تعداد 47,676 ہوگی۔ آج کے لیے اتنے، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں، تبصروں، تجزیوں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رئیس افتخار کاظمی کو اجازت دیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے۔